اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت دی گئی، آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو شرف بخشا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض عمر فقد ابغضنی، جس نے میرے عمر سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جس کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا امتیاز حاصل ہو جائے، جس کو یہ بات معلوم ہو جائے، اسے محدث کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا محدث بنا دیا ہے۔ اس لیے تو آپ کو فاروق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ فاروق کا مطلب ہی ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرق فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے علی لسان عمر و قلبہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر بھی حق کو جاری فرما دیا اور ان کے دل پر بھی حق کو جاری فرما دیا۔ یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب ہے، تورات کے اندر آپ کا نام منطق الحق رکھا گیا کہ آپ حق بات کرنے والے ہیں۔ انجیل کے اندر آپ کا نام کافی رکھا گیا کہ آپ دین اسلام کے لیے بالکل کافی ہیں، اور آپ کا نام آسمانوں کے اندر فاروق رکھا گیا۔ جنت کے اندر آپ کا نام سراج رکھا گیا جس کا معنی ہوتا ہے چراغ، یعنی جنت کے اندر جنتیوں کو جو روشنی عطا کی جائے گی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے عطا کی جائے گی۔ یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اس سے بڑی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مطلب کیا ہوا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میں امام الانبیاء ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن فرمایا اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ یعنی کہ اب وہ نبی تو نہیں، نہ وہ نبی بن سکتے ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن یہاں بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ نبیوں کے اندر جو بھی اوصاف پائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ سارے اوصاف میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جمع فرما دیے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، علماء نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا، کسی نے کسی حوالے سے، کسی نے کسی حوالے سے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس اعتبار سے بھی عجیب ہے کہ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو بلوایا گیا ہے۔ ہر صحابی رسول مرید رسول ہے،
لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد رسول ہیں، اور آپ جانتے ہیں مرید خود چل کر پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور پیر کی بارگاہ میں جا کر فیض حاصل کرتا ہے، اوراد و وظائف لیتا ہے، پیر صاحب کی نظر عنایت حاصل کرتا ہے، پھر جا کر وہ مرید کامل ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مراد، جس کو جانا نہیں پڑتا بلکہ خود بلوایا جاتا ہے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ مراد رسول ہیں، کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود طلب فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، کہ اے باری تعالیٰ تو اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل کے ذریعے۔ اب یہاں پر شارحین حدیث لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر چونکہ پہلے عمر بن خطاب کا نام آیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اور جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اس وقت ان کا انداز کچھ اور تھا، اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور تھی، چونکہ 39 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ 40ویں نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے کہ 40 کے عدد کو پورا کرنے والی ذات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ چونکہ جب 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ ابھی اسلام کو واضح نہیں کرنا، کیونکہ جب کفار کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ کیا کرتے، ان پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں آپ پہ واضح ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کوئلوں پہ ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھی، اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کے مبارک جسم پہ نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کفار نے بڑا ظلم و ستم کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے ہیں جن پر کفار نے ظلم و ستم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ابھی چونکہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، اپنے اسلام کو واضح نہ کیا جائے، اور مسلمانوں کو اجازت بھی نہیں تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر علل اعلان طواف کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں جا کر بلند کر سکیں، اتنی زیادہ پابندیاں تھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمت دی، ان کو حوصلہ دیا، اور دین اسلام کے جو فرامین ہیں اور دین اسلام کی جو رغبتیں ہیں وہ اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دین اسلام کو قبول کر لیا، تو اب ان کا میٹنگ روم کون سا تھا، کہاں بیٹھ کر یہ تبلیغ کیا کرتے اور کہاں بیٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آج جو صفا پہاڑی ہے اس کے بالکل ساتھ ایک گھر موجود تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا، وہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ دار ارقم اور بیت اللہ شریف کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہے، 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ جا کر علل اعلان بیت اللہ کا طواف کرے یا اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرے یا دین اسلام کی بات کرے۔ اتنی زیادہ پابندیاں تھی، دور اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حوصلہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اسلام کو ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا رنگ لاتی ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ پھر ہوتا یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں تلوار اٹھا کر، اور آپ بڑے غصے میں ہیں، بڑے جلال کے اندر ہیں۔ ابو جہل چونکہ اعلان کر چکا تھا
کہ بانی اسلام جو ہیں وہ تو لوگوں کو اپنے قریب کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تم یہ اسلام والوں کو کب ختم کرو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچ چکے تھے۔ آپ اپنے گھر سے تلوار اٹھا کر جاہ و جلال کے ساتھ نکلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ابھی اسلام واضح نہیں کیا تھا، کہا کہ اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ آج بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ اس صحابی رسول نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی تو خبر لو، جس بانی اسلام کو تم ختم کرنے جا رہے ہو اس کا پیغام تو تمہارے گھر کی دیواریں کراس کر کے تیرے گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب ہوا، آپ نے ادھر جانے کے بجائے اپنے گھر چلے گئے اور جا کر دیکھا کہ سگی بہن اسلام قبول کر چکی ہے، بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قاری قرآن صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سعید جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں ان کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ قرآن سن لیا اور معلوم ہوا کہ یہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، انتہائی نفیس کلام ہے، لیکن چونکہ ذہن پر یہ بات سوار تھی کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، اسلام کے نزدیک نہیں جانا، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اپنی سگی بہن سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا یہ کیا ہے، اسلام قبول کر لیا؟ کہنے لگی ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو باتوں کے ذریعے سمجھانے لگے کہ انہوں نے ہمارے لات منات جو بت ہیں ان کو برا بلا کہا، فلاں کے بارے میں یوں کہا، تم اپنے دین کو کیوں چھوڑ کر ان کے دین کے پیچھے لگ گئی؟ تو آپ کی ہمشیرہ کہنے لگیں کہ اے فاروق اعظم، اسلام کے اندر آنے کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ انسان کی اصل زندگی کیا ہوتی ہے، انسان نے کیسے معاشرے کے اندر جینا ہے، یہ ہمیں دین اسلام ہی بتا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غصے میں تھے، جلال میں تھے، آپ نے اپنے سگی ہمشیرہ کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ اس کے بعد آپ کی ہمشیرہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، استقامت اور جاہ و جلال کے ساتھ وہ فرمانے لگی کہ اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو باطل پر ڈٹا ہوا ہے تو میں بھی حق پر ڈٹی رہوں گی، میں تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جب سگی بہن نے اس طرح کے الفاظ کہے جاہ و جلال کے ساتھ، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے۔ پہلے تو صرف میرے بات کرنے سے بات کو بدل دیا جاتا تھا، معاملہ حل ہو جاتا تھا، میں نے تو آج تک اپنی بہن پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، یہ تو میرے سائے سے بھی ڈرا کرتی تھی، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال تھا، ہیبت تھی آپ پر، اور آپ کا ایک قد و قامت تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اتنی اعلیٰ شان شوکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ لیکن جب سگی بہن نے یہ الفاظ کہے تو اب کچھ دل نرم ہوا، کہنے لگے کہ مجھے وہ آیات تو سناؤ جو تم قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ سگی بہن اب اپنے بھائی پر تبلیغ کر رہی ہے اور دین اسلام کی دعوت کی بنیاد باندھ رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، آپ جائیے غسل کر کے آئیے، بعد نے لکھا کہ وضو کر کے آئیے۔ جیسے غسل کر کے آئے، آپ کی سگی ہمشیرہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ 16واں سپارہ ہے سورہ طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ جب یہ آیات پڑھی جن کا مصداق بھی یہی ہے کہ اے بندہ خدا، یہ تو کلام الہی ہے، تو اپنے دل کے اندر کب تک سختی لیے پھرے گا؟ جب یہ آیات سنی تو آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی اب یہ تلوار رکھ دیجئے اور چلے جائیے بانی اسلام کی بارگاہ میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی وہ ذاتی تلوار تھی، آپ نے اس کو لٹکایا، وہاں سے چل دیے دار ارقم، جو آج بھی صفا کے بالکل ساتھ، جگہ تو موجود ہے لیکن مکان موجود نہیں ہے، وہاں پر آپ پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے کسی صحابی رسول نے دیکھ لیا کہ یہ تو عمر آ گیا۔
دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان تک یہ بات پہنچائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان ڈر گئے، کیونکہ کفار بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے مسلمانوں پر۔ لیکن جب بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو عزت دیں گے، اگر عمر ناپاک ارادے سے آیا ہے تو اسی کے تلوار کے ساتھ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ بھی شیر خدا ہیں، سید الشہداء ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زان ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دار ارقم کے اندر داخل ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکا لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور گریبان سے پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر، کب تک تو اسلام کے خلاف ورزیاں کرتا رہے گا؟ کب تک تو باطل کے ساتھ چلتا رہے گا؟ تجھے کب توفیق ہوگی حق کو قبول کرنے کی؟ وہیں پہ گر جاتے ہیں قدموں میں، عرض کرتے ہیں انکا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ گویا کہ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان قبول کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم علل اعلان لوگوں کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتے؟ ارشاد فرمایا عمر کر سکتے ہیں، ہمارا دین سب سے بلند ہے اور سچا اور سچا دین ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بند کمرے کے اندر ہم کتنا عرصہ تبلیغ کریں گے؟ آپ حکم ارشاد فرمائیے، آج ہی بیت اللہ شریف کے قریب جا کر ہم نعرہ تکبیر کو بلند کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کا غلام آ گیا ہے، آپ 20 بندوں کو میرے ساتھ بھیجیے، 20 افراد کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجیے، آپ 2 صفیں بنا دیجئے 20 افراد کی، ہم 40 لوگ حرم شریف میں جائیں گے، بیت اللہ شریف میں جا کر علل اعلان نعرہ تکبیر کو بھی بلند کریں گے اور آج جا کر طواف کعبہ بھی کریں گے۔ گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑی خوشی ہوئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت عطا فرما دی۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے ہی صحن حرم میں آئے، دیکھا کہ آگے آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے کفار حیران رہ گئے، بڑا ان کو تعجب ہوا، ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ فاروق اعظم تو بانی اسلام کا سر لینے کے لیے گیا تھا، یہ تو اپنی جان بھی ان کی ذات پر قربان کر گیا ہے۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اعلان فرما رہے تھے کہ ہے کوئی اپنی زوجہ کو بیوہ کروانے والا تو عمر کے سامنے آ جائے، ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا تو آج عمر کے سامنے آ جائے۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہ و جلال کے ساتھ اسلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کے مخفی ہونے کو ظاہر فرما دیا، بالکل واضح کر دیا، اور نعرہ تکبیر پہاڑوں کے درمیان گونجتی ہوئی آپ کی آواز سے کفار لرز گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد ہم دین اسلام کو علل اعلان لوگوں پہ واضح کریں گے اور بتائیں گے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر علماء یہ بات بھی لکھتے ہیں ہر بندے کو عزت اسلام کے ذریعے ملتی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ بروز قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میدان محشر کے اندر دین اسلام چکر لگائے گا اور جگہ جگہ جا کر تلاش کرے گا۔ محدثین نے اس کی مثال کچھ یوں دی ہے کہ اگر ہم نے کتاب کے اندر سے کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو تو اس کے اوراق کو الٹا پلٹا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، خوب غور و خوض کیا جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام میدان محشر میں چکر لگائے گا اور تلاش کرے گا کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جیسے دین اسلام
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لے گا اور عرض کرے گا اے فاروق اعظم تو نے مجھے مخفی ہونے سے واضح کیا تھا، علل اعلان مجھے بلند کیا تھا، آج میں تجھے عرش معلیٰ کے قریب لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ دین اسلام پکڑ کر عرش معلیٰ کے قریب لے جائے گا۔ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کئی فرشتوں کو بھیجے گا، 70,000 فرشتے مزید آئیں گے، وہ اپنے ہاتھ میں جھنڈے لہراتے ہوئے آئیں گے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص سواری پہ سوار کر کے سارے فرشتے آپ کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین اسلام کی خدمات کی اور دین اسلام کے لیے جو وقت نکالا، دین اسلام کے ساتھ جو انہوں نے دلی لگاؤ رکھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائی، بروز قیامت بھی آپ کو عزت عطا فرمائی جائیں گی، اور قیامت والے دن جنت کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام وہاں پر سراج ہوگا، چراغ ہوگا، لوگ آپ سے جنت کے اندر بھی روشنی حاصل کریں گے۔ پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اتنا بلند ترین مقام ہونے کے باوجود یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے، آپ کو تیر تو 3 دن قبل لگ گیا تھا، فجر کی نماز ابھی شروع ہونے والی تھی، آپ زخموں سے چورا چور ہو چکے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا پہلے طبیب کو بلایا جائے، فرمایا پہلے فجر کی نماز پڑھی جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آگے کیا گیا، فجر کی نماز کو ادا کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر نماز سے زیادہ اہمیت والی کوئی چیز ہوتی تو فاروق اعظم پہلے اس کام کو کرتے، لیکن انہوں نے بھی نماز کو اول رکھ کے ثابت کر دیا کہ یہ زندگی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی کامیابیاں ہیں، یہ اگر انسان کو ملتی ہیں تو اسلام اور نماز کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو آج کے اس واقعے سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، جو یکم محرم الحرام اسلامی سال ہمارا شروع ہو چکا، آج ہر بندہ یہ عہد کرے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم مسلمان ہیں، ہر بندے پہ نماز فرض ہے، ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔